والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسقین کے حوالے سے رفتار محترم حمایت نمبر 26 اور 27 البقرہ، اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو پچھلا ہمارا درس بتاوا تھا نقض عہد۔ عہد کیا ہے اور اس کا توڑنا کیا ہے۔ آج ہم فاسقین کا جو دوسرا وصف ہے وہ ہے یقطعون ما امر اللہ بہ، کہ وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا رکھا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے، مرضی یہ ہے، حکم یہ ہے کہ ان کو جوڑ کی حالت میں رکھا جائے، وہ جوڑ والی حالتوں کو، چیزوں کو توڑ، یعنی ایک چیز جو ایک وحدت ہے، اجزاء کثیرہ پر مشتمل ہے، تو اگر اس کے سینٹر سے ہم وہ شیرازہ بندی نکال دیں، اجزاء منتشر گاڑی ہے، گاڑی ایک وحدت ہے، لیکن اگر گاڑی کو اجزاء میں تقسیم کر دیں، انجن ایک طرف ہے، فلاں چیز تو گاڑی تو نہیں ہوئی، اور نہ وہ مقصد پورا کرے گی جس کے لیے وہ چیز بنی ہے۔ مکان ہے، اگر اس کو اینٹیں الگ، گارا الگ، وہ کوئی اور ہی چیز بن جائے۔ تو آج ہم قطع الموصول، آج کا عنوان ہے ہمارا درس کا قطع الموصول، یعنی جو چیزیں جوڑا ہیں، جوڑ کی حالت میں جنہیں اللہ نے قرار دیا ہے، ان کو توڑیں۔ کاف کو عین، الموصول الف لام میم واو صاد واو لام، موصول صلہ، وصول جس طرح ہوتا ہے نا، وصول سے پہلے میم ڈال دیں بس، موصول بن جائے گا۔ قطع الموصول یعنی اس چیز کا توڑ دینا جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کی حالت میں رکھا ہے۔ یہ قطع الموصول جو ہے رفقائے محترم، جو چیزیں کہ جوڑا ہیں، ان کی مثلا چند ایک مثالیں، مثلا قرآن حکیم نے ایمان کو عمل صالح سے جوڑا، جہاں بھی قرآن حکیم میں آمن ہوا ہے، آمنو، تو اس کا دوسرا جو جوڑا ہے وہ کیا ہے، وہ عمل الصالحات، ایمان، اس کا تکمیلی جوڑا کیا ہے، اعمال صالحہ۔ تو اگر ایمان زور ہو جی ہم مومن ہیں اور اعمال صالحہ نہ ہو تو یہ بھی فاسق قوم کی پہچان ہے، یہ فسق ہے، اور ایسی قوم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فیضیاب مل سکتی۔ نمبر 2، جہاں قرآن حکیم میں الصلاۃ ہے، اقاموا الصلاۃ، تو اس کا دوسرا جوڑا ہے وہ آتوا الزکوٰۃ، یعنی اقامت صلاۃ کا تکمیلی جوڑا کیا ہے، ایتاء زکوٰۃ۔ تو اگر صلاۃ پر تو آپ زور دیں، اور صلاۃ کا جو دوسرا اس کو مکمل کرنے والا، اس کا پارٹنر، دوسرا حصہ، وہ کیا ہے، ایتاء زکوٰۃ۔ تو اگر ایتاء زکوٰۃ کو آپ چھوڑ دیں، اس پہ زور نہ دیں، اس کی اہمیت اتنی اجاگر نہ کریں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کی ہے، تو یہ بھی فاسق قوم کی پہچان ہے، اور ایسی فاسق قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے فیضیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن حکیم نے جہاں کہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، اس اطاعت کے اندر اولی الامر کی اطاعت کو لازم قرار دیا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، وقت کے حکمران کو اولی الامر کے ذریعے۔ تو اگر اللہ اور رسول کی اطاعت پر زور ہو، لیکن وقت کا جو نظام حکومت ہے، وقت کا نظام حکومت، نظام حکمرانی، اس کے ساتھ اس کی اطاعت کو نہ جوڑا جائے، تو دین جو ہے وہ ایک ماضی کی چیز بن کے رہ جائے۔ دین سارے کا سارا کیا ہوگا، ماضی، یعنی ماضی کے قصے رہ جائیں گے، حال کے حوالے سے دین کے پاس کوئی
دین کا عملی زندگی پر کوئی اثر آپ کو نظر نہیں آئے. نعتیں ہوں گی، قوالیاں ہوں گی، ماضی کے قصے ہوں گے، لیکن حال کے حوالے سے دین کے لیے کوئی یعنی اس کا عملی زندگی پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اسی طرح قرآن حکیم نے اعمال کے تولنے کے لیے نتائج و ثمرات کو شرط قرار دی ہے. عمل ہے تو عمل کی پرکھ کیا ہے؟ نتیجہ. اگر اعمال پر آپ زور دیتے رہیں اور نتائج و ثمرات کو زیر بحث نہ لائیں، بلکہ یہ کہیں گی نتیجہ تو حیات دنیا میں مرتب ہی نہیں ہونا، عمل کیے جاؤ اور عمل کا نتیجہ و ثمرہ اس کو زیر بحث نہ لاؤ. مثلا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم الصلاۃ کو قائم کرو، الصلاۃ کو قائم کرو. اس صلاۃ کو قائم کرنے سے کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کہ اقامت صلاۃ سے کیا ہوگا کہ تم فحشاء اور منکر سے بچ جاؤ. یہ 29-45 481 صفحہ ہے، 481 صفحہ، 481 صفحہ. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آیت 45. کہ تم اے حبیب آپ تلاوت کریں، سامنے لائیں، پیش کریں. آیت 45، 29-45. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ الکتاب جو ہے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پیش کرتے چلے جائیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور الصلاۃ کو قائم کریں. تو اقامت صلاۃ سے کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ صلاۃ کی یہ جو اقامت ہے اس سے کیا ہوگا؟ بلا شبہ اقامت صلاۃ روکتا ہے. یہ عمل صلاۃ کا یہ عمل روک دیتا ہے. کس سے روکتا ہے؟ عن الفحشاء والمنکر، ان چیزوں سے کہ جسے کتاب الہی نے پوشاک قرار دی ہے اور وہ کہ جو کتاب الہی میں منکر ہے. یعنی جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فحشاء اور منکر قرار دیا ہے، اقامت صلاۃ سے ان کی جڑ کٹ ہے. اور دیکھو والا ذکر اللہ اکبر، اقامت صلاۃ تو اللہ کے ذکر کا ایک حصہ ہے. اگر کل کے کل اللہ کے ذکر کو قائم کر دو تو نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا. فحشاء اور منکر سے ہی نہیں، نظام نو، حیات نو، نیا انسان، نئے زمین و آسمان، ایک بالکل حیات نو، ایک نیا پیٹرن زندگی کا. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ واللہ یعلم ما تصنعون. لیکن تم نے صلاۃ کو کیا بنا دیا ہے؟ اللہ اس کو خوب جانتا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے، ما تصنعون، تم صلاۃ کے نام پر کیا کیا صنعتیں، انڈسٹریاں، یعنی کس طرح مسجد کو، نماز کو تم نے ذریعہ بنا لیا ہے روٹی کمانے. مسجدیں، دکانیں، اور نماز پڑھانا پیشہ، اور پیشے سے مقصود کیا ہے؟ دال روٹی کا نظام چلا. تو واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ما تصنعون، جو تم کیا صنعت، یعنی کیا کارستانیاں تم انجام دے رہے. اب رفتہ مطلب اگر ہم کہیں بھائی یہ کونین ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ ملیریا کو دور کرنا. اب اگر ایک شخص ملیریا میں مبتلا ہے اور ساتھ کونین کھا رہا ہے، کونین بھی کھائے چلا جا رہا ہے اور ملیریا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے،
تو یا تو کونین کونین نہیں یہ رکھتا ہے محترم، یا ملیریا ملیریا نہیں، دونوں چیزیں بیک وقت تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب صلاۃ ہو اور وہ فحشاء اور منکر سے نہ روکے تو یا تو پھر فحشاء اور منکر کا مفہوم غلط ہو گیا نعوذ باللہ، یا صلاۃ کے اندر کوئی گڑبڑ، دونوں چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ تو تب ہے نا کہ جب صلاۃ آپ شعور کی سطح پر رکھیں، صلاۃ شعور کی سطح پر، اور اگر صلاۃ شعور کی بجائے صحو کے مقام پر چلی جائے، مثلا دیکھیں 4:43 سورہ النساء، یہ 103 صفحہ بلکہ 102 آیت 43 النساء، 34 سورہ، ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، 43 لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ یہ صرف ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم نماز مت پڑھو، یہ کہتا ہے کہ تم صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ، صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کب؟ وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم سکر کی حالت میں ہو، وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم سکر کی حالت میں ہو۔ یہاں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے یہ کہا جی کہ صلاۃ ادا نہ کرنا چاہیے جب آدمی نشے کی حالت میں، نشہ، قرآن نے یہاں کہا ہے سکار۔ ابھی ہم لیتے ہیں کہ سکر نشے کے ساتھ خاص ہے یا یہ کچھ اور بات۔ قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم پر سکر کی حالت ہے۔ سکر کیا ہوتا ہے؟ آگے دیکھیے، حتی تعلموا ما تقولون، سکر اس حالت کا نام ہے کہ کہنے والا نہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سکر نشے سے خاص نہیں ہے، سکر اس حالت کا نام ہے کہ کہنے والا نہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا ہم نے وطر پڑھے اور وطروں میں ہم نے کہا نخلع و نترک من یفجرک، اب نہ ہمیں خلا کا پتہ نہ یفجر کا پتہ، یعنی ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ جو آپ کا نافرمان ہوگا ہم اس سے اس طرح اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے جس طرح اس جوتے سے پاؤں علیحدہ کر لیتے جو پاؤں کو تکلیف دیتا ہے۔ اب اتنا بڑا ہمارا عہد ہو کہ اللہ جو تیرا نافرمان ہوگا اس سے ہم اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں گے اور کہنے والا خود اللہ کا نافرمان بن جائے، ناممکن ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے اس کو جانیں اور جو جانیں اللہ کے ساتھ عہد جو کر رہے اس کو پورا کریں، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو، یعنی ایک شخص آ کر آپ کے دروازے پر 5 دفعہ کہے میں آپ کا نوکر، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا نوکر، دن میں 5 دفعہ کہے اور یہ کہہ کر چلا جائے، مہینہ بھر کہتا رہے، تو مہینے کے بعد آئے اور کہا جی مجھے میری اجرت دو، تو آپ کیا کہیں؟ کتنی اسے اجرت دیں؟ 5 دفعہ آ کر کہا میں آپ کا نوکر، میں آپ کا نوکر، لیکن ادھر اقرار کیا نوکری کا، ادھر بھاگ گیا گھر، اب ٹھہرا نہیں، رکا نہیں، پوچھا نہیں بھائی کیا نوکری میں نے کرنی ہے، کیا میری ڈیوٹی ہے، کس طرح میں نے اس ڈیوٹی کو انجام دینا ہے۔ تو مجرد آ کر نوکری 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 105 دفعہ آ کر دن میں کہہ دے لیکن کرے نہیں نوکری، تو نتیجہ کیا ہے؟ پیمنٹ نہیں ہوگی۔ ہم عربوں کو جانتے ہیں، ہم تو اللہ کے کلام کو جانتے ہیں، اللہ کے کلام سے دیکھ لیتے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے۔
ایک حد اس سے بھی پیدا ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں ابھی ہم دیتے ہیں وہ concept ان کا clear ہے. تو what they are saying mean for that. بات یہی ہے نا کہ اپنے کانوں میں پڑے ہوئے ہو. ابھی ہم قرآن سے لیتے ہیں نا کہ شکر کیا ہوتا ہے. 15 سورہ الحجر، 15 سورہ الحجر. اسی آیت کے جواب میں نہیں ہے یہ 43 کے اخیر میں یہ ہے کہ خود ہی اللہ تو اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. ابھی اس کو شکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. 15 سورہ الحجر آیت نمبر 15 یہ 315 صفحہ غالباً 315 آیت نمبر 15 سورہ الحجر. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. فرمایا کہ اگر ہم ان کے سامنے کوئی ان کے مطالبے کے مطابق دروازہ کھول دیں اور وہ دروازے سے اوپر چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، لَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، عروج اوپر بلند سے بلند ہونا شروع ہو جائے. لَقَالُوا، تو پھر یہ یوں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یوں کہیں گے انما سکرت ابصارنا، انما سکرت ابصارنا، یہ کہنے لگیں گے. اب یہاں سکرت ابصارنا کا کیا یہ ترجمہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں شراب ڈال دی گئی ہے؟ نا سکرت ابصارنا، سکرت جادو کہاں سے آ گیا؟ وہ تو آگے ہے. سکرت ابصارنا کا کیا ترجمہ ہے؟ آنکھوں میں خمر آ جاتی، آنکھوں کے اندر شراب ڈال دی گئی ہے. یعنی سکرت ابصارنا، یہاں جو آنکھوں کا شراب یا نشہ ہے وہ وائن یا شراب نہیں جو انگور سے یا کھجور سے تیار ہوتا ہے. یہاں سکرت ابصار کا معنی ہے کہ آنکھیں ہماری کام نہیں کر رہی، آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے، آنکھیں ہماری دیکھنے سے عاجز ہیں. یعنی آنکھوں کا کام تھا دیکھنا، معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کچھ اور ہی دیکھ رہی ہیں، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ ہی نہیں رہی. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں یار اس کی آنکھوں میں نشہ کیا، یعنی آنکھیں مستانی ہو گئی، یعنی ان کے سامنے حقائق اس حوالے سے نہیں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے. اسی طرح 22 دیکھیں سورہ الحج، 22 سورہ یہ 397 صفحہ، 397 صفحہ آیت نمبر 2 سورہ الحج. ارشاد ربانی ہے. یہ میں آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ لے رہا ہوں موضوع کی مناسبت سے. اس میں یہ الفاظ آئیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، یہ الفاظ. اور قیامت کا جب ہولناک منظر یا زلزلہ آئے گا کیا ہوگا پھر؟ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور دیکھے گا تو اس وقت لوگوں کو کیا دیکھے گا؟ سکارا. تو کیا قیامت کا جب زلزلہ آئے گا تو لوگ شراب پی لیں گے سارے کے سارے؟ اب یہاں پر سکارا کا لفظ ہے اور یہی سکارا وہاں ہے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، وہی الفاظ ہیں، دونوں کا آپ تقابل کر سکتے ہیں. وہاں بھی یہی سکارا ہے، یہاں بھی یہی سکارا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور دیکھے گا تو لوگوں کو کیا ہے کہ شکر ہے ان پر. اب یہاں کوئی بھی یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں نے شراب کا نشہ کر لیا ہوگا، سب کو شراب پلا دی گئی ہوگی.
شراب کون پلائے گا؟ لائف میں ہے ہاں جی، اب قرآن کہتا ہے کرنا سے سکارا، دیکھے گا کہ لوگ سکارا ہیں، فرمایا ولا وما هم بسکارا، یاد رکھو یہ شراب کا سکر نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، یعنی عذاب الہی کو سامنے پا کر حواس باختہ ہو جائیں گے، حواس اٹھ جائیں گے، ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ جس طرح کے مجرم کو دفعتاً واحدہ پکڑ لیا جائے ریڈ ہینڈڈ، تو جس طرح کے مجرم کو کلپریٹ کو دفعتاً واحدہ پکڑ لیا جائے حواس باختہ ہو جاتا ہے، حواس کام نہیں دیتے، کس طرح کیا کروں، کس طرح ان کی گرفت سے چھوٹوں۔ تو سکر رفتہ محترم مدہوشی ہے، سکر وہ حالت ہے کہ جس میں آپ سینسز سے کام نہ لیں، وہ خوف سے بھی یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے، ہاں یعنی سینسز جواب نہ دیں، خوف ہو، دہشت ہو، شراب کا نشہ ہو، جہالت ہو، ہر وہ حالت کہ جس میں آپ آؤٹ آف سینسز ہو جائیں، کانشسنس آپ کا شعور جو ہے وہ اپنا کام نہ کرے، یہ عرب نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اور غیر عرب ہر وقت جہالت سے، جب آپ کو پتہ نہیں واٹر واٹر واٹر، آپ پیاسے ہیں، کہنے والا کہتا ہے واٹر واٹر واٹر، آپ مر جائیں گے پیاس سے، نہیں بھاگے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ واٹر کا معنی پانی ہے۔ لیکن جب آپ کو اپنی قومی زبان میں پیاس بھی آپ کو پانی ابھی پاس سنیں گے تو آپ بھاگیں گے، یعنی کیا کہنا چاہتا ہے؟ پانی کہنا ہے، یعنی لب ہلتے ہیں لبوں سے، لبوں کی جنبش سے ہم مفہوم کو سمجھتے ہیں، اگر وہ مدر ٹنگ میں ہو، اور نہ ہو تو پورا تلاوت کر کے چلا جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت، ظالموں پر لعنت، اور کاذب اور ظالم بھی، اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہیں یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ صلاۃ میں آپ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں وہ شعور کی سطح پر ہو، آپ جانتے ہو کہ عبودیت کیا ہے، غلامی کیا ہے، سلیو ہونا کیا معنی رکھتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ جب آپ کنٹریکٹ کرتے ہیں، کنٹریکٹ، اور آپ جو کنٹریکٹ ہے اس کو جو آپ حلف دے رہے ہیں لے رہے ہیں اس کا معنی نہیں جانتے، مالک یوم الدین کہتے ہیں اور شفاعت بھی مانتے ہیں، یعنی بقائمی ہوش و حواس، یعنی جو معاہدہ ہوگا نا اس میں پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ بقائمی ہوش و حواس۔ تو بقائمی ہوش و حواس کیا؟ حواس موجود لیکن پتہ نہیں کہ ہم معاہدہ کر کیا رہے ہیں، یعنی میاں بیوی نے عہد کیا، اب بیوی کہتی ہے بھائی لاؤ نان و نفقہ، وہ کہتا ہے میں نے کب کہا تھا میں نے نان و نفقہ دوں گا، وہ کہتی ہے میاں تو نے کیا عقد میں کیا کہا تھا؟ بھائی میں آپ کے اتنے اور اتنے میں ہم آپ کو اس کا اقامت بناتے ہیں، عقد میں دیتے، قبول کرتے ہیں، قبول کیا قبول کیا قبول کیا، بیوی کہتے گھر کا انتظام کرو، بھائی میں نے کب کہا تھا، بچے ہو گئے ان کی کفالت، بھائی میں نے کب کہا تھا، میں نے تو یہی کہا تھا نا، قبول کیا، ایک قبول کے لفظ سے آپ نے کاٹھی ڈالی میرے اوپر۔ تو جس طرح زندگی میں ایک قبول کا لفظ آپ پر اتنی لائبلٹیز ڈال دیتا ہے، اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اب تیرے سوا ہم کسی کو حاکم نہیں مانیں، اور مدد کا مسئلہ آئے گا تو صرف تجھی سے مافوق الاسباب مدد طلب کریں گے۔ ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اور ہر مسجد کے ساتھ قبر اور مزار بن گیا ہے، تو مزار والے پر کیا کہتا ہے؟ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشا۔ صلاحت میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرے سوا میں کسی سے کیوں مدد مانگوں، آقا اور مالک تو میرا تو ہے، یہ ادھر کہا، اور 5 منٹ کے بعد مزار والے کو کہتا ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ کیوں کر رہا ہے؟ جانتے نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کیا،
ایک یعنی بچپن کا میرا واقعہ ہے کہ ہم تو وہاں مزاج چھوڑ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہیں، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا نمبردار کو، جی آپ جو شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اس کا ترجمہ کہتا مجھے کیا پتا۔ میں نے کہا مول صاحب کے پاس چلتے ہیں، مول صاحب آپ اس کا ترجمہ نہ کریں، عبدہ، عبد کا معنی بندہ، تو جی ترجمہ ہم کیوں کریں؟ تو یہ جو مسئلہ ہے، جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں اور معلوم نہیں ہے کہ عبودیت ہے کیا، استعانت ہے کیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، تو ابھی تم الٹے ہی راستے پر چل رہے، ابھی سیدھا راستہ ہی نہیں تم نے دیکھا، تو جب سیدھا ہی راستہ نہیں دیکھا تو صلاۃ کس حوالے سے کر رہے؟ تو میری بات یہ تھی کہ سکارا جو ہے اس زمن میں قرآن حکیم نے 107 سورہ الماعون، 107 سورہ الماعون، یہ صفحہ 721 ہے، غالباً 721، 107 سورہ، پوری سورہ یہاں سے شروع ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس کے بارے میں بھی آپ نے کبھی غور کیا ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ یعنی بیوم الدین نہیں کہا، نفس دین، یعنی ترجمہ کیا یہاں ہمارے یہاں ہے؟ اب دیکھو بالدین ہے، جزاء السرا کا دن کہاں سے ہم نے داخل کر دیا؟ تو لکھیں قرآن کو بالدین کہتا ہے، اس نے کہا بیوم الدین۔ یہ کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہے ترجمے میں کہ اللہ کا ہے بالدین اور ہم ترجمہ کر دیں بیوم الدین۔ یعنی اس حد تک ہماری جرأتیں بڑھ چکی ہیں کہ جو لفظ اللہ نے اپنے کلام میں استعمال نہیں کیا ہم ترجمے میں داخل کر رہے ہیں۔ لیکن بریکٹ کر، اب بریکٹ میں ڈال کر امت کا ذہن کیا بنے گا؟ امت کہاں جانتی ہے کہ بریکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کو بسم اللہ کا نہیں مطلب ہوتا وہ یہاں کیا سمجھے؟ تو بیوم الدین کا ترجمہ یعنی اللہ کہے دین اور ہم کہیں بیوم الدین، ترجمہ یہ ڈال دے ذہن میں امت کے، تو امت کہاں جائے؟ یعنی قرآن کہتا ہے کیا غور کیا تم نے اس کے بارے میں جو نفس دین کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام رضیت لکم الاسلام دینا اکملت لکم دینکم، بیوم الدین نہیں، نفس دین۔ فرمایا تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فالسیفیکیشن کرتا ہے، کس کی؟ الدین۔ فرمایا کون ہے یہ جو دین ہی کو نہیں مانتا، بے دین ہے، دین کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ بے دین شخص ہے جو کیا کرتا ہے؟ دعا، ہانک دیتا ہے، دھتکارتا ہے، دھکے دیتا ہے، کس کو؟ الیتیم۔ الیتیم کا معنی صرف جس کے ماں باپ مر جائیں، عربی میں اسی کو یتیم نہیں کہتے، بیوہ کو بھی یتیم کہتے ہیں، قافلے سے بچھڑے ہوئے انسان کو بھی یتیم کہتے ہیں، اور ایسا درخت جو صحرا میں تنہا ہو، دائیں بائیں کوئی اور درخت نہ ہو، اس کو بھی شجرۃ یتیمہ کہتے ہیں۔ یاتامہ کا اصل معنی ہوتا ہے کٹا ہوا، پچھڑا ہوا، بچھڑا ہوا، قافلے سے، امت سے، ہمسایوں سے، ادھر ادھر سے پچھڑے اور بچھڑے ہوئے انسان، کٹے ہوئے انسان۔ اور آج اس کو کہتے ہیں لونلی ان کراؤڈ، لونلی ان کراؤڈ، کہ ہجوم ہے چاروں طرف لیکن ہر آدمی اپنے غم کو تنہا، امت اور ریاست شامل نہیں، ہر آدمی تنہائی کی اقلاپہ ہے۔ تو الیتیم کا معنی ہے تنہا رہ جانے والا، تو ہر فرد جو ہے تنہائی کا شکار۔ تو جو تنہا رہ گئے ہیں ان کو وہ دھتکارتے ہیں، جتھا ہو تو ساتھ چلیں گے، جتھا نہیں ہے تو کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرہ بے دینوں کا معاشرہ،
یہ بے دین لوگ ہیں. دین والے وہ ہیں جو ہر فرد دوسرے کے لیے سہارا ہو. امت، پوری جماعت، ہر فرد دوسرے کے دکھ درد کا سہارا ہے تو دین ہے. اور جب دوسرے کا دکھ درد ہمارا مشترکہ نہیں ہے تو یہ بے دین ہے. فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ بے دین لوگ ہیں. کون بے دین لوگ ہیں؟ لا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ساقانہ، چلتا ہوا کاروبار رک جائے، یعنی جو چلتا ہوا رک جائے، کوئی حادثہ آ جائے. اب زلزلہ آیا ترکیہ میں اور 40,000 کے قریب انسان. اور عالم اسلامی میں کیا ہوا؟ اب ان کو آباد کرنے کے لیے بھی کون آئے گا؟ ریڈ کراس. ریڈ کراس. اور ریڈ کراس جب ان کو آباد کریں گے، روٹی دیں گے، خیمے دیں گے، تو کیا ہے؟ محسن کے سامنے نظر جھک جاتی. یعنی یورپین منڈی آئے گی، صلیب احمر آئے، آباد کرے، اور ہم شیوخ اور ملوک اپنے مقابل. تو ولا یحض علی طعام المسکین، جن کو کہ زمانہ حوادث روک دیں، رکے ہوئے، کھڑے ہوئے حوادث زمانہ کے ہاتھوں، ان کے کھانے پینے. فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی اور بربادی جن کے لیے رکھا ہے محترم؟ للمصلین. یہ نہیں کہا ہلاکت، تباہی اور بربادی جو صلاۃ نہیں کرتے. کیا کہا؟ ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے؟ للمصلین. اور مصلین ایکٹیو پارٹیسپینٹ، اس میں فاعل ہے. جس طرح ہم کہیں پلیئر، کھلاڑی، یعنی جس نے کھیل کو مشغلہ بنا لیا، ہابی بنا لی ہے، وہ اس کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے. پروفیشنل. ہلاکت اور تباہی اور بربادی کن کے لیے؟ للمصلین، جو پکے نمازی، نماز جن کا اڑنا بچھونا ہے، یعنی پیشے کی حد تک ہیبٹ اور ہیبچول آدمی ہیں، پیشہ وار. صلاۃ ادا کرتے کرتے گٹے پڑ گئے، محرابیں پڑ گئی. ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے؟ مصلین کے. یہ کون سے مصلی ہیں تو ان کے لیے تباہی، ہلاکت اور بربادی ہے؟ دیکھیے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ نمازی ہیں کہ جن کو ان کی نمازوں کے اندر کوئی سہو لاحق ہو گیا. سہو، سہا، سین ہے واو، تیر کہیں جا رہا ہے اور نشانہ کہیں. صاحب اس کو کہتے ہیں، سین ہے واو، صاحب، یعنی غلطی لگی ہے ان کو، بھول ہو گئی ہے ان سے. صلاۃ کو انہوں نے کیا سے کیا بنا لی ہے؟ نشانہ کچھ، ہدف کچھ، اور تیر کہیں چلا رہے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے صلاۃ کے مقصد ہی کو متعین نہیں کیا، جانے ہی نہیں کہ صلاۃ کیوں ہے. تو جنہوں نے ساری زندگی صلاۃ ادا کرتے گزار دی اور ایک لمحے کے لیے غور نہیں کیا کہ یہ قیام کیوں ہے، یہ رکوع کیوں ہے، یہ سجدہ کیوں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے، نخل و نذرک من یفجرک کیا ہے، کیوں ہے، کیوں پر وائی آف اٹ پر کبھی غور نہیں. صلاۃ بھی ہے، کم تولنا بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، غبن بھی ہے، ڈنڈی مارنا بھی ہے. صلاۃ بھی ادا کرتا ہے اور تھوڑی دیر میں کہتا ہے ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے. پیشہ بھی وہ میرا پیشہ ہے اور یہ حکم الہی. یعنی دکاندار ہے، مال دوسرا بیچتا ہے، دیتا کچھ ہے، لیتا کچھ ہے، بانٹ الگ الگ. ہے کون؟ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، مسجد کے ساتھ ہی دکان ہے، کاروبار ہے. وقت پر
نماز ادا کرتا ہے اور دکان پر آ کر ہیرا پھیری کرتا ہے۔ تو فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، ارشاد فرمایا الذین هم یراؤون، فرمایا کہ بائی اپیئرنس دے آر مصلی، یراؤون رویت اپیئرنس یعنی اپیرنٹلی دے آر مصلی، یعنی نظر ہی آتا ہے اپیئرنس کے حوالے سے، ظاہر کے حوالے سے، شکل صورت کے حوالے سے، محرابوں کے حوالے سے تو یہ مصلی ہیں۔ لیکن فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاءُ مَعًا، مان کہتے ہیں چشمہ جو رواں دواں ہو۔ فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رواں چشموں کی طرح قرار دیا ہے یہ ان پہ بند ڈال کر بیٹھے، سانپ بن کر بیٹھے، یعنی وسائل پیداوار یعنی زمین، معادن، کارخانے، پیٹرول، گیسز، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتیں ہیں جو کل امت کے لیے ہونا چاہیے، وہ رائل فیملی دبا کر بیٹھ گئی۔ وسائل پیداوار پر طبقہ اشرافیہ کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ رفقا محترم بے دین ہے۔ یہ کون ہے؟ یکذب بالدین ہے۔ اب یہ ہاں، اب یہاں المعون، المعون برتنے کی چیزیں، تیل سمجھنے کا پلاسٹک کے برتن دیا اسٹیل کے برتن واپس آنے، ہاں برتنے کی چیزیں، ہاں۔ تو المعون معن من ماء معین، معنا کہتے ہیں چشمے کا رواں دواں ہونا۔ تو جو چیزیں چشموں کی طرح رواں دواں ہیں ان کو انہوں نے بند باندھ کر اپنے لیے خاص کر لی ہے، اور اب یہ تو نہ کسی کو دینی ہے، مناع للخیر۔ تو مثلا یہ قرآن نے 66 سورہ جو ہے الملک، اس کا دوسرا لفظ استعمال کیا ہے آیت نمبر 30 میں، معین۔ یہ صفحہ ہوگا 675، 675۔ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، آیت نمبر 30۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ جو بارش ہے، چشموں کا پانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے قانون طبی کے تحت بارش نہ بسائیں، چشموں کا پانی اور گہرائی میں چلا جائے، تو اے انسانوں کیا کرو گے؟ فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِین، کیا ترجمہ کیا ہے؟ کون لائے تمہارے پاس شیریں پانی کا چشمہ؟ اب یہاں تو بتنے کا پانی نہیں کرتے، وہی بِمَاءٍ مَّعِین، میم این نون، معنا ایک ہی روٹ ہے، معنا اور المعون۔ جس طرح فرق اور فاروق، فارق اور فاروق یہ عربی زبان کا خاص ہے، میم این نون، معنا، وہاں معون ہے یہاں معین ہے، ایک ہی دونوں کا روٹ ہے۔ تو مائع معین کیا ہے؟ چشمہ جسے رواں دواں ہونا چاہیے، میٹھا ہو، میٹھا چشمہ جس کا پانی شروع سے آخر تک پہنچتا چلا جائے۔ تو قرآن حکیم نے دولت کے بارے میں ارشاد فرمایا 59 سورہ الحشر، آیت نمبر 7، یہ صفحہ ہے 654، 654۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حکم ہو رہا ہے کہ جو مال فے حاصل ہو اہل قرآن بستیوں سے، پیداوار سے، تو وہ پیداوار جو مال فے کے طور پر تمہارے پاس آئے تو وہ اپنے لیے خاص نہ کر لینا، دولت اس میں فقراء، مساکین، یتامہ، مسافر ان سب کو شریک کرو،
آگے الفاظ یہ آئے ہیں کہ لا یکونا دولتن بین الاغنیاء منکم، اے ایمان والو دولت کو، وسائل پیداوار کو ایسا نہ کرنا کہ وہ وسائل پیداوار گردش کرتے رہیں کن میں؟ اغنیاء میں، غنی امیر امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب تر ہوتا چلا، ایسا نہ کرنا۔ یہاں تو سوچ ہے جی اللہ دیتا ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا انتظام نہ کرنا معیشت میں کہ 220 خاندان، 240 خاندان، 302 خاندان۔ اغنیاء نے ایک ایسا نظام وضع کر لیا ہے کہ وسائل پیداوار ایک طرف جمع ہو رہے ہیں، غربت دوسری طرف جمع ہو رہی ہے، ہر لمحہ زندگی، معیشت، مہنگائی اور زیادہ، ورلڈ بینک سے قرض لینا ہے، عمرا نے استعمال کرنا ہے، اور بہت سارے کا سارا جن سیل ٹیکس ہر چیز پر لگا دو، ادویہ، لائف سیونگ ادویہ 15% بڑھا دو، اور آپ کا یعنی پیٹرول عالمی سطح پر سستا ہے اور یہاں اس کو اور بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جنجتوئی نے جب بڑھایا تھا آپ کو یاد ہو تو کہا تھا جی ہم اس کو اٹھا لیں گے، اور ہر آنے والا بڑھاتا ہے، اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کہا تھا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسا کبھی نہ کرنا کہ دولت گردش کرنے والی چیز بن جائے اغنیاء کے ماں۔ یعنی یہاں تو کنزیومر ہماری سوسائٹیاں صارفین، کوئی سوسائٹی بنے گی نہیں، بنے گی تو اسے کون پوچھے گا؟ اور زندہ قوموں کے اندر کوئی چیز جس پر آپ بڑھائیں گے تو اس کا کنزیومر آپ سے پوچھے کیوں، اور وہ دوسرے دن اپنا اتحاد کر کے آپ کا نظام ناکارہ کر دیں، نہیں خریدتے ہم بھائی، لے جاؤ، بیٹھو، چھٹی کرو، ایک دو دن ہم نہیں کھائیں گے، کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ دیکھیں کیسے آپ چلاتے ہیں نظام، اور ریاست آپ کو کیسے اجازت دے گی؟ یعنی کم از کم سعودیہ میں نے یہ دیکھا کہ 1984 کی چیزیں کھانے پینے کی آج بھی قائم، لیکن ان کے پاس ہاں ریٹ، یعنی مرغی اس 86 میں بھی 6 ریال میں تھی، اور ابھی میں 98 میں آیا ہوں، اس وقت بھی ہوئی تھی کھانے کا۔ لندن میں کہا تھا انہوں نے انڈے مہنگے کر دیے کرکے ہاں، میں، وہاں سے انہوں نے جو کنزیومر مارکیٹ ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا انڈے ہم نے کھانے ہی نہیں ہیں۔ چلو، تو جو بندہ انڈے باہر سے لاتا تھا نا سارے اس کو لعنت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ کہیں اپنے اور کیا کام کرتا تھا وہاں سے لے آتا کہ تو کھانا ہی کیوں ہے، باہروں لے آ کے تو کھانا، تو دوسرے رغبت دلانا، یہ بھی ڈسکریج۔ بھائی ہر فرد کی تربیت جب اس پیٹرن پر آپ کر دیں گے کوآپریٹو ہونا ہی نہیں۔ اور چائنا میں یعنی اگر آپ کسی طرف سے رشوت لے لے تو کہاں جائیں گے؟ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ خود بتا دے گا بھی یہ راشی ہے، اس کا بیٹا اس کی عزت نہیں کرے گا، اس کی بیوی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کہاں رکھیں گے دولت؟ یہ کفارے چائنا ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے گریڈ سے نفرت کرتی ہے، یعنی آپ اپنے گریڈ سے اوپر زندگی شروع کریں گے، ہر آدمی کی نظر میں آ جائے گا یہ تو غدار ہے بھی ملک کو ملت کا، کہاں جاؤ گے؟ یعنی وزیر اعظم ہے تو وہ اگر آپ کے دفتر جائے گا آپ کے سائیکل پر تو ان کے یہاں آلودگی کا کیا مسئلہ ہوگا، پیٹرول کا کیا مسئلہ ہوگا، اور وہ قوم کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر، یعنی 49 میں آزاد ہوئی اور آج کہاں ہے، اور ہم 47 میں آزاد ہوئے، اور ابھی ہماری حکومتوں کا مسئلہ کیا، پہلے نصف صدی قرض لینے میں، اور آپ اس سودی قرض کو اتارنے کے لیے مزید سود کشکولے گدائی کس سے اتار چلے تھے ہم کہ ہم کشکولے گدائی توڑیں گے، اور حالت یہ ہے کہ اگر ری شیڈول ہو جائے سود میں فخر کر رہے جی قوم میں، جی دنیا میں ہمارا بڑا اعتماد ہے۔ وہ جس دن وہ ریلیز کرتے ہیں اس دن اسٹاک مارکیٹ بڑھ جاتی ہے، ملک کی اکانومی چینج ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا گرین سگنل مل گیا ہے قرض سود پہ لینے کا، گرین سگنل مل، اس بات پہ ہم خوش ہوتے ہیں، جشن مناتے ہیں اس بات۔ ابھی ہم نے محترم یہ ایچ بلاک میں نے دیکھا ہے کہ گند ڈالنے کے لیے ڈسٹ بین ہے وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے بنا، تو جو قوم اپنا گند سنبھالنے کے لیے
سود لینے کی، سڑک بنانے کے لیے ورلڈ بینک، اور یہ آپ کا چھوٹی چھوٹی نالیاں آپ کی فیصل آباد کی ورلڈ بینک کی طرف بے سے۔ شمار جگہ ہے، تو کہاں ہم کھڑے؟ ورلڈ بینک نے سود دیا ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے آپ خطبہ حدیث میں پڑھیں کہ جس وقت کوئی سی صحابی پر قرض ہو اور وہ مر جائے، لا اصلی علی من مات وعلیہ دین، میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، میری امت کا فرض ہے، اگر مرا اور اس کے اوپر قرض ہے، اور وہ سودی قرض نہیں ہوتا۔ من مات وعلیہ دین لا اصلی صلوا علی اخیکم، جاؤ اپنے بھائی پر نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں۔ مر گیا اس آدمی کو، اس پر قرض ہے۔ من مات من امتی، فرمایا کہ وہ میری امت میں ہے، مقروض ہو کر مرتا ہے۔ نحن قوم لا نستضیع بنار المشرکین، فرماتے میری امت تو وہ امت ہے جو مشرکوں کے یہاں سے آگ بھی نہیں لے گی، آگ بھی وہ اپنی خود جلائے گی۔ لا نستضیع بنار المشرکین، مشرکوں کی آگ سے ہم آگ جلائیں؟ یہ ہمارے کانک سود پہ لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے بغیر ہو۔ قرآن کا واضح حکم تھا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت کو اس طرح تقسیم نہ کرنا کہ غنی غنی تر ہوتا چلا جائے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگو رسول کا اسوہ لو، رسول نے کیا نمونہ قائم کی اس کو لے لو، اور جس سے رسول روکیں اس سے روکو۔ اور آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی گرفت سے بچو، اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ پکڑے گا، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب یہ کہاں آیا ہے؟ اقتصادی نظام کے اندر یہ طرز عمل اختیار کرنا کہ غریب غریب تر، امیر امیر تر ہوتا چلا جائے، یہ عذاب ہے۔ اور اس کو کہتے نہیں جی کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جی وانٹے ایسی ہی کری۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کافروں کے حوالے سے کہا تھا۔ یہ سورہ یاسین کو دیکھیں آیت 47، کہ جو مردوں کے لیے خاص ہے، یاز یاسین یوں آسام امیری 36 47، یہ 531 صفحہ، 530 530 31 آگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقکم اللہ، جو رزق وسائل نعمتیں تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہیں ان کو کھلا رکھو، کھلا رکھو۔ اس کے لیے 219 کہ جو تمہاری ضرورت کو پورا کر دے، وہاں کے بعد اس کا حق شروع ہو جاتا ہے جس کے پاس وہ نہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے سرپلس ہے وہ آپ کا نہیں ہے، عذر قرآن وہ تمہارے بھائی کا ہے، میرے بھائی کا۔ تو فرمایا کہ کھلا رکھو اس جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ آگے قال الذین کفروا للذین، کہنے لگتے ہیں، کون کہتے ہیں رفقائے محترم؟ کافر۔ کن سے کہتے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ گویا یہ دعوت کون دے رہا ہے؟ ایمان والوں۔ مومن یہ کہتا ہے کہ اپنے وسائل، اپنی ضرورت، اور اس کے بعد اس کی ضرورت جس کے پاس وہ نہیں۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یہ کافر ہے۔ کافر کہتے ہیں ہم ان کو دیں کہ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ دے دیتے، اللہ دے دیتے۔ ہاں، یہ بھائی دینا نہ دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے ان کو غریب پیدا کیا ہے، بھوکوں مار رہے ہیں، تم کہتے ہو دو، تو کیا ہم اللہ کی مشیت میں مداخلت کریں؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہو کیا کہو؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ غریب اللہ بناتا ہے، امیر اللہ بناتا ہے، نہیں ہو تم مگر واضح طور پر گمراہ ہو چکے ہو۔
ضلال مبین. یہ قول بھی تو پھر کافر قرار ہاں، دے رہا ہے نا. یعنی یہ ان کو کافر قرار دیتا ہے اور اس ذہنیت کو ضلال مبین قرار دیتا ہے کہ غربت و عمارت اللہ کی طرف سے. یعنی یہ کہنا، یعنی اس قول سے ہی وہ کافر ہو ہاں، جاتا ہے. یہ کہہ دینے سے کہہ دیں کہ یہ غربت و عمارت اللہ کی طرف سے، یہ کافرانہ قول ہے. یہ کہنا کہ یہ غربت و عمارت اللہ کی وند ہے، اللہ کی تقسیم ہے، یہ کافرانہ قول ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی میرے پاس کچھ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، فنی صلاحیت ہے، میں اس فنی صلاحیت کی بنیاد پر کچھ کما لیتا ہوں تو وہ میرا حق ہے، اس میں دوسرے کہاں سے آ گئے؟ قرآن کہتا ہے، یہ تو ہر قارون کہتا ہے. ہر قانون ہر قارون، 3 طاقتیں، قارون، حامان اور فرعون، دنیا پر 3 لعنتیں ان کے اعمال بد کے نتیجے میں مسلط ہوتی ہیں. فرعون، قارون اور حامان 3 جوکے ہیں، 3 دشمن ہیں انسانیت کے. عضو قرآن فرعون، حامان اور قارون. فرعون ہے سیاسی استبداد. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت کہا تھا، قوم کا مالک بن جانا، ملوکیت، مستبد ملوکیت جو ہے نا، وہ نام اس کا ڈکٹیٹرشپ ہو، مغربی جمہوریت ہو، جتنے یہ نام ہیں، الگ حقیقت ایک ہی ہے. یعنی سیاسی طور پر لوگوں کو اپنا غلام بنا، یہ فرعون ہے. اور قارون کیا ہے؟ معاشی طور پر معاشی وسائل اپنے قبضے میں کر لینا، پھر غریب و امیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، یہ قارون ہے. اور مذہبی پیشوا ہے اللہ کے اور لوگوں کے مابین کھڑے ہو کر کہنا کہ اب میرے توسط سے تم اللہ تک جاؤ، یہ حامان ہے. قرآن حکیم نے یہ کہا ہے. قارون کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے یہ کچھ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، اس کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، میں دوسروں کو اس میں کیوں شریک کروں؟ تو اس ضمن میں قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے ہماری، یہ 39-47 سورہ الزمر، یہ آیت 49 ہے، 47 کی بجائے صفحہ کیا ہے 555. جی فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسانوں پر مار پڑتی ہے، ان کو کوئی نقصان تکلیف، تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، دعانا. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب اس کے بعد دوسرا دور چلتا ہے، جب اسے کچھ عطا ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے اسے ہماری جانب سے، ہمارے وسائل کے حوالے سے، پیداوار کے حوالے سے، قالا، تو یوں کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، دولت، وسائل، جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ تو اس لیے ملا علی علم کہ میرے پاس کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، میں نے فلاں امتحان دیا، فلاں کیا، میرے پاس فلاں کیپیبلٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں. مجھے جو کچھ ملا ہے میرے علمی یعنی اعمال، صلاحیتیں، ٹیکنیکل نو، اس پر ملا ہے. قرآن کہتا ہے بل ہی فتنہ، یہ کہنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میری علمی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، یہ قول کیا ہے؟ فتنہ ہے. اس لیے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے، مثلا آپ کا آنکھوں کا نظام، کانوں کا نظام، جسم، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ اس کی کوئی آپ نے قیمت دی ہے؟ پھر ان آنکھوں سے، کانوں سے، دل دماغ سے جو آلات ہیں آپ کے پاس، آپ کہاں ان کو کام میں لاتے ہیں؟ زمین پر. زمین آپ کی پیدا کردہ ہے، یہ اس کی آپ نے کوئی قیمت دی ہے؟
یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، اس کی کوئی قیمت آپ نے دی ہے؟ یہ پوری کائنات، یعنی ان وسائل پیداوار میں سے کوئی چیز آپ کا نہ علم ہے نہ آپ کا پیدا کر دیں. تو قرآن کہتے ہیں بل ہی فطرہ، کہ یہ مینٹیلٹی ذہنیت کہ جو کچھ ہے یہ ہمارا ہے اور ہم جو چاہیں کریں. قرآن کہتا ہے قد قالها الذین من قبلکم، اے لوگوں تم سے پہلے ہلاک ہونے والے بھی یہی کہتے تھے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمیں اپنی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے. تو کہا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر کیا ہوا؟ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، تو پھر فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کسب کیا، انڈسٹری بنائی، کارخانے بنائے، ہم نے ان کو پکڑا تو جو کسب کیا انہوں نے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے. یعنی اس سے ایسی سول وار چلے گی، یہ جو پولرائزیشن ہو رہی ہے ہیز اینڈ ہیز ناٹ کے مابین، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹکراؤ، تصادم. اور اس وقت نہ پولیس کام آئے گی نہ فوج کام آئے گی، افراتفری کا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور جو ان میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کا بھی انجام یہی ہو. مراد یہ تھی کہ صلاۃ کا ایک تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ فحشاء اور منکر سے رکنا. فحشاء اور منکر کے حوالے سے ایک چیز دیکھ کے ختم کرتے. فحشاء اور منکر کیا ہے؟ فحشاء اور منکر کو ہمارے مذہبی پیشواؤں نے کہا یہ زنا ہے، شراب ہے، یہ جو اس طرح کی برائیاں ہیں یہ. اور الحمدللہ ہم تو صلاۃ ادا کرتے ہیں اور ہم نے تو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. اس میں سورہ البقرہ کی آیت 269 269 یہ 55 صفحہ، یہ ہم 267 سے لے رہے. اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسب، جو کسب جدوجہد محنت کرو اور اس محنت سے جو کچھ تمہیں حاصل ہو اس کو اپنا تنہا ملک نہ بنانا، اس میں سے خرچ کرتے رہنا. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے جو پیداوار ہو اس کو بھی اپنی ملک نہ بنا لینا. زمین کے پیداوار پر بھی غربا اور مساکین کا حق ہے. اور اے ایمان والو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ جب اللہ کے راستے پر دینے کا وقت آئے تو وہ چیزیں نہ دو جو خبیث ہو، ناکارہ، ردی، جو کسی کام کی نہیں ہے، وہ اللہ کو مت دینا. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ کے نام پر وہ چیزیں نہ دینا کہ اگر تمہیں لینی پڑے تو تم وہ لینے پر تیار نہ ہو، الا یہ کہ آنکھیں نیچی کرو. یعنی جو چیزیں تمہیں آنکھیں نیچی کر کے قبول کرنی پڑیں، اگر کوئی دینے والا تمہیں دے، تمہاری خودداری، عزت نفس ساری مجروح ہو، ان چیزوں کو اللہ کے نام پر دینا، اے ایمان والو ایسا نہ کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ جو اللہ تم سے مانگ رہا اپنے دین کے لیے وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے نام پر کیا دیتے ہو اور وہ پریز ورتھی ہے. مراد یہ ہے کہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اللہ کے نام پر دو گے تو اللہ تمہیں اس کا بدلہ لوٹائے گا اور تم تعریف کیے جاؤ. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے. آج اللہ کو دو گے تو کل کیا بنے گا تمہارا؟ وہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے ناداری سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان ہے جو تمہیں کیا کہتا ہے؟ فحشا. یہاں دو لفظ آئے رکھتا ہے محترم، فقر اور فحشا. صلاۃ کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء،
29-45۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر ناداری والفاشا، فاشا سے، کہ فقر کو بچو کس طرح؟ فاشا سے کہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نام پر دو گے تو اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ مغفرہ، پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ تمہاری پروٹیکشن کریں گے۔ اور آگے دوسری لفظ ہے فضلہ۔ اب یہ فضل بمقابلہ کس کے ہے؟ فاشا۔ فاشا ہے بخل، فاشا کا معنی ہے بخل، اور صلاۃ جو ہے اس کا اگر دین کے حوالے سے ہو تو صلاۃ ہماری معیشت بھی ہے، صلاۃ ہماری معاشرت ہے۔ صلاۃ میں ہماری جو مسجد ہے، مسجد سے ہمیں روٹی ملے گی، مسجد سے ہمیں کیا ملے گی؟ سیاسی تربیت ملے گی، مسجد سے ہمیں تعلیم ملے گی، مسجد سے ہمیں امن ملے گا، اور مسجد سے ہمیں خوراک ملے گی۔ مساجد جتنی ہیں وہ بیت اللہ کی کیا ہے؟ نمائندہ ہے، اور بیت اللہ کا کام ہے 5 بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی۔ تو صلاۃ اگر اقامت اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق ہوگی تو مسجدوں کا نظام کیا ہوگا؟ ان 5 بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی مساجد سے وابستہ ہوگی۔ ہماری مسجد ہی دراصل ہماری پارلیمنٹ ہے، یہی ہماری عدالت ہے، یہی ہمارا اسکول ہے، یہی ہمارا کالج ہے، یہی ہماری یونیورسٹی، دین کے حوالے سے جب یہ ہوگا تو یہ رفقائے محترم اس کا ایک پہلو ہے جو فحشا کا جوڑنے کا، جو چیزیں یہ ایک نمونہ تھا۔ ہاں، فحش ہے، فحشا ہے، بخل۔ ہاں، بخل۔ منکر وہ چیزیں جب ایک دوسرے سے کاٹ لیں، جب آپ بخل سے کام لیں گے تو جس کو فیض نہیں پہنچے گا وہ آپ سے جڑے گا، لازمی بات ہے کٹاؤ ہوگا، ایک دوسرے کے اجنبی ہو جائیں گے۔ منکر کا مان ہوتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس وقت کا موضوع وہ معیشہ جو ہے نا، یہ ہے جو چاہے، جس طرح یذل معیشہ و یہدی معیشہ، تو یہ مشیت کے کن کن حوالوں سے یہ دوسرا موضوع۔ آخر دعوانا